بھائی بد نگاہی جو ہے نا، بد نگاہی اس سے نا انسان نے بہت زیادہ بچنا چاہیے، سمجھ رہے؟ کیونکہ بد نگاہی ایسا خطرناک مرض ہے نا، کتنے واقعے میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، لیکن البتہ اتنا وقت میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ لوگ کے پاس بھی ہے نہیں کہ آپ اتنی لمبی سنیں۔ دیکھیے میں ایک واقعہ، 1 2 3 واقعے بتاتا ہوں، 5-7 منٹ میں جتنے ہوتے ہیں اتنے بتاتا ہوں بد نگاہی پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے تھے، تو چلتے چلتے جو ہے نا ان کی نگاہ پر گئی کسی میری بہن پر، نامحرم پر، تو انہوں نے اس وقت اپنی نگاہ کو جھکایا نہیں، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے کی داڑھی پکڑی اور کھینچا اور فرمایا کہ اے علی اپنی نگاہ کو جھکا لے، مجھے ڈر ہے کہ موت کے وقت اللہ تیرے ایمان کو تجھ سے نہ چھین لے۔ ایک بد نگاہی پہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا کمزور کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گے، اور میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط کہ ہم انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ اور پتہ نہیں کتنے ایپ ہے، یوٹیوب پہ، اسنیپ چیٹ، یہ چیٹ وہ چیٹ، پتہ نہیں یہ سب ایپ کے اوپر اپن گندے نامحرم عورتوں کو اور عورتیں نامحرم مرد کو دیکھے اور میرا اور آپ کا ایمان صحیح سلامت رہے۔ کیا اس کی ثبوت کیا ہے اس کا؟ کون کہہ سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوں گا؟ سمجھ رہے بھائی؟ یہ گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو۔ ایک ہے نا بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، اتنی بڑی عبادت ہے کعبے کا طواف کرنا، اب پہلے چکر میں اس کی نگاہ پڑ گئی کسی میری بہن پہ، تو جھکا لیا اپنی نگاہ کو، پھر دوبارہ دوسرا چکر لگانا شروع کر دیا تو اس کی نگاہ پڑی تو اس نے جھکایا نہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک اس میری بہن کا طواف کیا، اس میری بہن کو دیکھتا رہا، تو کعبے کے اندر سے ایسا ہاتھ نکلا اور تھپڑ لگایا گیا کہ ایک آنکھ پھوٹ کے زمین پہ گر گئی، اور اندر سے آواز آئی کہ اے بدبخت اپنی نگاہ کو جھکا لے، اگر کبھی دوبارہ اپنی نگاہ کو اٹھایا تو ایسا تھپڑ لگا دوں گا کہ دوسری آنکھ بھی پھوٹ کے زمین پہ گر جائے۔ سمجھ رہے بھائی؟ یہ کعبہ جو ہے نا، مکہ میں جاتے ہیں تو ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر نیکی ملتی، 1 کا 1,00,000 کر دیتا اللہ، اور مدینہ میں 50,000 کر دیتا۔ اب وہاں پہ بھائی اللہ کے گھر کی آئی ہوئی مہمان کو کوئی شہوت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ کتنے اللہ رحم کرے، اللہ کی قسم کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی داڑھیوں کے بال پک گئے، جو آسا لے کے ہاتھ میں چلتے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں پہ محنت نہیں کی، تو وہاں جا کے بھی وہ بد نگاہی کرتے۔ ایک کسی اللہ والے کے پاس ایک بہت بڑا آدمی جس سے خراب ہی نہیں ہوا جا رہا تھا، کسی چیز کا سہارا لیا اور کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میری نگاہ قابو میں رہے۔ اتنی بڑی عمر کا آدمی بد نگاہی سے نہیں بچ پاتا۔ اللہ کی قسم جب تک کسی اللہ والوں سے بیعت نہیں کرو گے، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کے کلمات نہیں کرو گے اور اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ یہ گناہ سے، یہ مرض سے نہیں بچائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو جوان 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال کے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دلوں پہ محنت کی، جن لوگوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر لیا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی قسم وہ اپنی نگاہوں کی
ایسی جگہ پہ رہ کے حفاظت کرتے جہاں پہ اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے، وہاں پہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی اللہ والے سے جڑے ہیں، اپنے ایمان کی ان کو فکر ہے، آخرت کی ان کو فکر ہے، مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب دینا ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک بد نگاہی پہ اللہ نے بڑے بڑے نیک لوگوں کے ایمان کو چھین لیا. ایک بندہ مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، مسجد کا امام نہیں مؤذن تھا، یہ اللہ کا بندہ مسجد کے اوپر چڑھ گیا اذان دینے کے لیے. بہت پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت مائک وغیرہ کوئی نہیں تھے. تو وہ بندہ اذان دینے کے لیے چھت پہ چڑھ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک اللہ کی بندی ٹیرس کے اوپر جو ہے نا، کسی گھر کے اندر اوپر کا حصہ مطلب ڈبل کا تھا، تو وہ اپنے بال کو سکھا رہی تھی. اب اس نے دیکھ لیا تو اذان دیے بغیر نیچے اتر گیا اور وہ سامنے والے گھر میں جا کے دروازہ ٹھوکا. تو اس کے باپ نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ کون؟ تو کہنے لگا کہ اوپر جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ بولے میری بیٹی ہے. فرمایا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، ایک نگاہ میں محبت ہو گئی، ایسی حسین اور ایسی خوبصورت. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے بولا تو مسلمان ہے اور میں تو یہودی ہوں. اس نے بولا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا. تو اس نے بولا کہ دیکھ، اگر کبھی تجھے میری بیٹی چاہیے تو مسلمان مذہب کو چھوڑ دے، یہودی ہو جا، تو میں تجھے میری بیٹی دے دوں گا. اب اس نے ایکسپٹ کر لی اس بات کو. اب اس کے باپ نے بولا کہ جا اور مالے پر جا کر ٹیرس پہ جا کے میری بیٹی سے مل. 3-4 قدم چڑھ گیا سیڑھیاں پہ اور اللہ کی پکڑ آ گئی. اس کا پیر پھسل گیا، زمین پہ گرا، وہاں پہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہاں پہ انتقال ہو گیا. اب بتائے جس نے اللہ کے گھر میں اتنے سارا اذان دی، اللہ کی برائی کو بولا، لوگوں کو دعوت دی، اب کیا یہ جنت میں جائے گا؟ اس کا خاتمہ کیا ایمان پہ ہوا؟ ارے ایک بد نگاہی پہ اللہ نے کتنے لوگوں کو ایمان سے محروم کر دیا. سمجھ رہے میرے پیارے بھائیوں؟ تم لوگ بھی، میرے لیے سب سے پہلے تو میرے خود کے لیے ہے یہ بات. ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود جو ہے نا، یہ میری بہنیں سمجھتی ہے کہ صرف نگاہوں کا استعمال مردوں کو صحیح کرنا چاہیے، حالانکہ یہ بات درست نہیں. اللہ نے جہاں فرمایا کہ اے مومنوں اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، وہاں مومنوں کے ساتھ عورتوں کو بھی یہی فرمایا کہ مومن عورتیں ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. سمجھ رہے؟ اللہ ہم تمام کو اس بدنگاہی کے فعل سے بچائے. بہت سے ایسے واقعے ہیں لیکن آپ لوگ بھی کنٹالیں گے سنتے سنتے. ایک بہت بڑے اللہ والے اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میری ایک بہن آئی اور کہنے لگی حضرت میں اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں، اگر کبھی میں اپنا نقاب جو ہے نا وہ ہٹا لوں اور اللہ کا فضل آپ سے ہٹ جاوے تو آپ مجھے دیکھ کے بہک جاؤں گے. اس کے باوجود میرا شوہر جو ہے نا وہ کسی اور کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا. اتنی حسین اور خوبصورت بندی، پھر بھی اس کا شوہر کسی اور کو کیا محبت کی نگاہ سے دیکھتا. اتنا بولی اور وہ چلی گئی. ابھی اللہ والے رونے کے لیے لگ گئے تو ان کے مریدین نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ وہ بہن کیا کہہ رہی تھی؟ تو فرمایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ مجھے دیکھ کے اگر کبھی اللہ کا فضل آپ سے ہٹ جائے تو آپ بہک جاؤں گے. اس کے باوجود میرا شوہر کسی اور کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا. تو انہوں نے فرمایا کہ جب ایک اللہ کی بندی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کا شوہر، اس کا خاوند کسی اور کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ میرا اللہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ اس بات کو کہاں سے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ، میری بندی میرا غیر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. تو بیٹا یہ دل جو ہے نا
وہ اللہ ہی کی اور اللہ کے نبی کی محبت کے لیے ہے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کو بساؤں گے تو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں اٹھاؤں گے۔ یاد رکھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے بھی دل کو اور آپ تمام لوگوں کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت ڈال دے اور اپنے محبوب کی سچی محبت ڈال دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ اس عاجز کو بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔